ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں. تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث. دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان کسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت. لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے. تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے. وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی. میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا. لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا. کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا. حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے. ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے. جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر جس سے پتہ چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے،
زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے. ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے, تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے. ٹیکنالوجی ساری تباہ برباد ہو جائے گی, انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے, ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا, اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا, کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں, تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے, تو اس کا بھی پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے, جو شخصیت ہے, وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے, اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے, اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی, اتنی مالی, کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے, جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے, امیر امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو, اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے, اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا, غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ بیان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا, ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں, اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں, اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں, وہ فائدہ اٹھائیں گی, ہمارے بیان کو کیش کرائیں گی. تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی, ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا, اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو آپ بیان داغنے سے پہلے, آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے, حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کرا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں, اور وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں, فائدہ وہ اٹھائیں گے. تو انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے. تو اچھا, اپنا جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر آپ کا چائے کا بزنس ہے, چائے کی پتی کا کاروبار ہے, آپ کو پتا چل گیا نا کہ چائے کے یہ نقصان ہے, آپ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرو گے. آپ بولیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا میں چائے کے نقصانات بیان کرنے کا؟ بھائی یہ ڈاکٹر بیان کرے نا, میں کیوں بیان کروں, میرا بزنس ہے. تو اپنی دنیا کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں سارے عقل مند ہو جاتے ہیں, جہاں معاملہ آئے گا دین کا وہاں سب مکھنچو بن جاتے ہیں, کیونکہ شاید ہمیں دین سے محبت نہیں ہے, شاید ہمیں ملک سے محبت نہیں ہے, شاید ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ کے حق بیان کرنے کے چکر میں ملک کی کیا ہو گئی, ایسی کی تیسی ہو گئی, اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, کوئی دوسرا کنٹری بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی ممبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں نا حق, تو ان سے جا کے پوچھا کرو کہ یہ حق آگ لگ تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اندر, نفرتیں تو نہیں پھیلا رہا لوگوں کے اندر, تو کیا کر رہا ہے یہ؟ نہیں. تبھی دیکھو آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں, حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے. بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو رہے ہیں, وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے, اللہ توبہ قبول کر لے گا, مگر پبلک اس کی توبہ قبول بولو نہیں کرے. اسلام کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ تو عربوں میں اب عصبیت پیدا ہو گئی ہے. خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا نا تو وہ عربیت کی بیس پہ ہوا, اسلام کی بیس پہ نہیں, کیونکہ اسلام کی بیس پہ اس خلافت کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. کیا ہو گیا بھائی اسلام کی بیس پہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا کوئی تک بنتا نہیں تھا کہ بھائی اسلام تو بغاوت کو حرام کہتا ہے حکومت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اسے قتل کر دو, کائن من کان, جو بھی ہو, کتنا نیک, چاہے عربی ہو, چاہے اجمی ہو, چاہے بودھ, کیسا ہی ہو, مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس بیس پہ خلافت کا خاتمہ ہوتا کہ یہ اسلامی خلافت ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. خاتمہ انگریز نے جو کروایا, جو بعض عرب, سب عرب اس میں شامل نہیں تھے, بعض عربوں کو یہ بتایا کہ تم عرب ہو اور حکومت تم پہ کون کر رہے ہیں؟ ترکی تمہارا باپ کیوں بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ترکی حرمین کا محافظ کیوں ہے؟ اسلام تو تمہارا ہے, ترکوں کا تھوڑی ہے. حالانکہ 800 سال ترکوں نے اسلام کی قیادت کی ہے, کوئی کم نہیں ہے یہ 800 سال, جس کو انگریز بھی عظیم عثمانیین کہتا ہے, گریٹ عثمانیین, انگریز بھی کہتا ہے عظیم خلافت.
تو اسلام کی بیس پہ یہ میں نے ایک بہت بڑے عرب عالم سے سنا، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح بولو نا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے. جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسلم اسرائیل کی جنگ کہو گے تو مدد آئے گی. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے، میجورٹی میں تھے. ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ، ادھر عرب میجورٹی میں تھے. اللہ ان کی مدد کرتا، ابو جہل کی مدد کرتا، عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا، ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر. تو بتاؤ دو عرب اس طرف باقی سارے بولو نا اس طرف. مدد کی ان دو کی نا. اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ بولو نا بھائی نہیں کیا. کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی، اسلام کی، جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا. اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس کے تھے، پرشین تھے، فارسی بولتے تھے، جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، حضرت عثمان کا دور تھا غالباً، حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ ایران پر. اور حملہ کرنے والے بڑے بڑے صحابہ، بڑے عشرہ مبشرہ میں بھی اکثریت اس جنگ میں موجود. کمانڈ کرنے والے سلمان فارسی. نہیں آ رہی. حملہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ملک پہ. کس پر؟ ایران پر. صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اٹیک کریں. آپ نے فرمایا نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دے دو اس وقت تک حملہ کرنے کی اجازت نہیں. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم پر حملہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا بھائی، بولنے میں کوئی پابند نہیں ہے. تو میں بھی تو چیخ رہا ہوں نا، تھوڑا سا آپ چیخ لیں. اپنی قوم کے خلاف لڑائی. تو لڑائی سے پہلے اپنی قوم کے پاس دعوت لے کر گئے. دعوت کا انداز دیکھیں. جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے بھائی ہم سب تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، آؤ اسلام پہ تحقیق کرو، یہ دین برحق ہے. یہ تھا نا؟ نا 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 یہ انداز نہیں. اس وقت جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی نا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ خوبی ہے کہ یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں، اپنے سے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا، بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا. عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں. یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی، چھوٹی موٹی قوم میری فرما برداری نہیں کر رہی. عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں. کیا انداز، خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت، بولو نا، لیکن نہیں نکلتا منہ سے. عرب بھئی عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی. یہ جو حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی، حدیث من گھڑت ہے. ٹھیک ہے ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا، آپ نے دنیا کی قیادت کی، اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو. لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی. جب بنو عباس کی خلافت کا، اسلام میں 2 خلافتیں عربوں کی آئی ہیں اور تیسری خلافت اجمیوں کی. بنو امیہ کی خلافت ختم، پھر بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی تھی اسلام تباہ ہونے والا تھا، لیکن ترک کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. اس وقت بیت المقدس محفوظ تھا. ترک خلیفہ سے اسرائیل نے بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین مانگی تھی. ترک خلیفہ نے کہا تھا کہ مٹی لے جانے کی بھی اجازت نہیں، زمین تو دور کی بات، یہاں سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں. اس وقت ہم اس قابل تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے، اس لیے کہ اس وقت یہ جنگ عرب اسرائیل نہیں تھی بلکہ مسلم اور بولو نا بھائی اسرائیل. لوگ کہتے ہیں عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو کرنے تو عربیت کی بیس پہ کر رہے ہیں، اسلام کی بیس پہ نہیں ہوگا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، عربیت کے نام پہ نہیں بنا. اس لیے پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اگر حکمران کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بیس اسلام ہے. جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے، اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے. قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو گہرے بادل ہیں،
ہمیشہ سے آتے ہیں، بارشیں برسیں گی، ان کے پیغام